بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 ہجری میں زلزلہ آیا، پھر 94 ہجری میں 40 روز تک زلزلہ جاری رہا اور بڑے بڑے مکانات گر گئے اور شہر انطاکیہ بالکل منہدم ہو گیا، اور 233 ہجری میں شہر غوطہ زلزلہ سے زیر و زبر ہو گیا اور سارے شہر میں سوائے ایک آدمی کے کوئی نہ بچا۔ اس کے قریب انطاکیہ میں زلزلہ آیا تو 20,000 آدمی ہلاک ہو گئے، اور 234 ہجری میں بغداد، کوفہ، بصرہ، واسط اور ابدان میں ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ جس نے کھیتیاں جلا دیں، بازار بند ہو گئے۔ 52 روز تک یہی ہوا چلتی رہی۔ 238 ہجری میں طاہر بن عبداللہ نے خلیفہ وقت امیر المؤمنین دربار میں ایک پتھر بھیجا جو تبرستان کے اطراف میں آسمان سے گرا تھا، جس کا وزن 840 درہم کے برابر تھا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ 12 میل تک سنا گیا اور 5 ہاتھ زمین میں گھستا چلا گیا۔ 240 ہجری میں ایک ہوا بلاد تبرک سے نکلی جو مرو میں پہنچی تو ایک بڑی آبادی زکام میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی، اور بلاد مغرب سے خطوط آئے کہ فمبروان کی بستیوں میں سے 13 بستیاں زمین میں دھنس گئی ہیں اور سوائے 2 آدمیوں کے کوئی نہیں بچا، اور یہ بچنے والے بھی بالکل سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے۔ جب شہر فمبروان میں آئے تو لوگوں نے ان کو نکالا کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ حاکم بلدہ نے ان کے لیے شہر کے باہر مکان بنوا دیا۔ 241 ہجری میں واہفان میں زلزلہ آیا، 25,000 آدمی ہلاک ہو گئے، اور یمن میں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی جگہ چلا گیا۔ حلب میں ایک جانور جو کہ کوے سے بڑا، گدھ سے چھوٹا، ایک درخت پر آ کر ٹھہرا اور 40 مرتبہ یہ آواز دی، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ 40 آوازیں دے کر اڑ گیا۔ حاکم بلدہ کے پاس 500 آدمیوں نے اس کی آواز سننے کی گواہی دی۔ 245 ہجری میں انطاکیہ میں زلزلہ آیا جس سے 1,500 مکانات منہدم ہو گئے، اور اہل انطاکیہ گھروں، روشندانوں اور دریچوں سے نہایت خوفناک آوازیں سنتے تھے، اور تینس میں نہایت خوفناک آوازیں سنی گئی جو بہت عرصے تک باقی رہی، جس سے بڑی مخلوق ہلاک ہو گئی۔ 245 ہجری میں ایک بستی پر سیاہ و سفید پتھروں کی بارش ہوئی۔ 88 ہجری میں مقام ومبل میں زلزلہ آیا۔ ومبل موصل کے قریب ایک شہر ہے۔ صبح کو دیکھا گیا تو شہر کا اکثر حصہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ گری ہوئی عمارتوں کے نیچے سے 1,50,000 آدمی مردہ نکالے گئے۔ 219 ہجری میں حجاج کا ایک قافلہ راستہ گم کر کے کسی طرف جا نکلا۔ وہاں جنگل میں بہت سے آدمی پتھر بنے ہوئے دیکھے گئے، اور ایک عورت پتھر کے تنور پر کھڑی دیکھی گئی، اور تنور میں جو روٹی تھی وہ بھی پتھر کی ہو گئی تھی۔ استغفر اللہ، آج بھی وہی اللہ ہے اور اسی طرح مکمل صفات کا مالک ہے، اور وہی نظام، مگر متذکرہ بالا واقعات باعث عبرت ہیں بصیرت والوں کے لیے۔ ہر برائی پورے عروج پر ہے، نہ معلوم کس وجہ سے ہمیں اللہ تعالی ڈھیل دے رہے ہیں۔ نہ ہم اقوام ماضی سے زیادہ قوی الجسم ہیں، نہ ذہین ہیں، نہ حسین و جمیل۔ افسوس کہ ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی و شہوانیہ کی آگ میں جھونک دیا ہے۔